اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ بائز ہائر سیکنڈری سکول کلاروس زون کھمریال جماعت بہار میں مضمون اردو موضوع افسانہ نگاری پر ایک مختصر نوٹ تاریخ 22 مئی 2021 عیسوی مطابق 10 شوال 1442 ہجری سوال اردو افسانہ پر ایک مختصر نوٹ لکھیے جواب کہانیاں سننا اور سنانا انسان کی فطرت میں ہے پہلے جب انسان کے پاس وقت کافی تھا تو وہ طویل قصے اور کہانیاں سنتا اور سناتا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے مسائل بڑھتے گئے فرصتیں پہلی سی نہ رہی اس لیے اہل ادب کو مجبوراً چھوٹی موٹی کہانیوں کو جنم دینا پڑا اس طرح ناول کی شروعات ہوئی اس کے بعد مختصر افسانے وجود میں آئے افسانہ نگاری مغرب کی دین ہے مختصر افسانہ نگاری کی ابتدا 19ویں صدی میں امریکہ میں شروع ہوئی وہاں واشنگٹن ارنگ نے اسکیچ بک لکھ کر مختصر افسانہ کا پہلا نمونہ پیش کیا اردو میں 19ویں صدی کے شروع میں سب سے پہلے منشی پریم چند نے افسانے لکھنے شروع کیے پریم چند ہی اردو افسانہ نگاری کا بانی ہے آپ کے افسانے پھیلنے سے ہی اردو کی افسانے نگاری ایک مقبول ترین صنف بن گئی یعنی زبان بن گئی افسانہ میں کسی ایک خیال ایک احساس ایک تجربہ پیش کیا جاتا ہے ناول پگڈنڈی کی طرح ہوتی ہے پگڈنڈی گاؤں میں کے جو ٹیڑے موڑے راستے تھے انہیں کو پگڈنڈی کہتے ہیں جس میں قاری کو منزل تک پہنچنے کے لیے تھوڑی بہت مشکل بھی آتی ہے یعنی پڑھنے والے کو سننے والے کو تھوڑا بہت مشکل آ جاتا ہے منزل ڈھونڈنے میں لیکن افسانہ ایک تیل دار سڑک کی طرح ہوتا ہے جس پر چلنا آسان اور منزل آسانی سے نظر آتا ہے افسانہ پڑھنے سے نہ جسم میں تھکاوٹ اور نہ ہی دماغ پر بوجھ پڑتا ہے جو افسانے آدھ گھنٹے سے 1 گھنٹہ تک سنائے جاتے ہیں زیادہ تر وہ افسانے زیادہ تر مقبول ہوتے ہیں یعنی جن کو کم ٹائم لگتا ہے پریم چند کے علاوہ سجاد حسین یلدرم غلام عباس کرشن چندر سعادت حسن منٹو راجندر سنگھ بیدی عصمت چغتائی نے بھی اچھے افسانے تحریر کیے ہیں محترمہ ترنم ریاض اور امین کامل دور حال کے یعنی موجودہ زمانے کے بہترین افسانہ نگار ہیں نوٹ میرے عزیز طلباء و طالبات اگر آپ کو آج کے موضوع کے بارے میں کوئی سوال ہے تو اس فون نمبر 9596844669 پر مجھ سے کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہو اردو لیکچرر غلام محی الدین تیلی سے